السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العلي العظيم۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے آپ کو اور آپ کے پیغام کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ آج ہم اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیثیت، آپ کے بول چال، آپ کی باتوں اور آپ کی حدیثوں کا مرتبہ اور اس کی ویلیو کیا ہے، ہم قرآن کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے عدم واقفیت کی وجہ سے، اس چیز کو صحیح معنوں میں نہ جاننے کی وجہ سے آج امت کا ایک طبقہ، ایک گروہ گمراہی اور ضلالت کی طرف جا رہا ہے، اور بھولے بھالے مسلمان جن کو بنیادی معلومات نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں قرآن کی محبت، شریعت الاسلام کی محبت ضرور ہے، اس محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ غلط رہنمائی کر کے انجانے طور پر ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ الغرض میرے دوستوں، میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، 164، اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، اور اسی طرح ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جن ذمہ داریوں اور جن کاموں کو دے کر بھیجا ہے اس کو واضح کیا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کیوں بھیجا اور کیا آپ کے کام ہیں، کن ذمہ داریوں کو پورا کرنا آپ کے ذمہ تھا۔ تقریباً ان تین آیتوں کا ایک ہی مضمون ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم، جیسے اللہ کی آیتیں آئیں، جیسے اللہ کی کتاب کی باتیں آئیں وہ پڑھ کر سنا دے۔ ایک تو یہ کام ہوا، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پڑھ کر سنانا ہی نہیں بلکہ دوسری ایک ذمہ داری آپ پر یہ ہے کہ آپ کتاب کی تعلیم بھی دیں، کتاب کی تشریح بھی کریں، کتاب کو کھول کر بیان کریں۔ اسی کو قرآن کی دوسری جگہ میں کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے تلاوت کتاب الگ ہے اور تعلیم کتاب الگ ہے۔
پھر حکمت کی تعلیم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے الگ کچھ اور حکمت کی، دینی رہنمائی کی کچھ باتیں گائیڈ لائنز کے طور پر جو ہوں گی وہ بھی آپ اپنی امت کو سکھائیں اور بتائیں۔ اور چوتھی چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پریکٹیکلی ان کو عملی طور پر اس قابل بنائیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے، وہ اللہ کے احکام کے پابند بن جائے، عملی طور پر ریہرسل کرائی جائے، مشق کرائی جائے، جس کو تزکیے کے نام سے اللہ نے یاد کیا۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو بھیجا ہے ان 4 ذمہ داریوں کو دے کر بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب ان 4 کاموں کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پر کیا ہونا ضروری ہے؟ رسول کی اطاعت اور رسول کی اتباع۔ یہ 4 کام آپ کو پورے کرنے ہیں۔ کس کے لیے کرنے ہیں؟ امت کے لیے کرنے ہیں۔ اب امت کے ذمے کیا ہے؟ ان کو ماننا، جو بات نبی بتائے اس کو تسلیم کر لینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اور دوسرا ہے اس پر عمل کرنا، اتباع۔ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ جب یہ 2 چیزیں پوری ہوں گی تو پھر نبی اپنا کام پورا کر سکے۔ اب اگر رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے، رسول کی اطاعت کا انکار کرے، تو پھر رسول اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا سکے گا؟ اس لیے قرآن نے اپنے بندوں سے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اطاعت رسول کا مستقلاً حکم دیا۔ نبی سے ان 4 کاموں کو کروانا ہے، اور یہ 4 کام کرنے کے لیے امت آپ کی اطاعت کرنا لازم ہے، آپ کی بات ماننا لازم ہے۔ یہ کوئی ہوائی فیلنگ نہیں ہے، یہ کوئی اکل بچوں کی بات نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بات کو ماننا مستقلاً ضروری ہے، بلکہ قرآن کریم کے سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اطاعت رسول کا حکم دیا۔ چنانچہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے۔ اگر اس سے روگردانی کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے، اور اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح تیسری جگہ آیت فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 59، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ یہاں بھی وہی فرمایا اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام چوتھی جگہ اللہ فرما رہے سورہ مائدہ آیت نمبر 92، فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحسنوا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اور ایک مقام پر فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ والرسول ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ نے شرط لگا دے، اگر تم ایمان والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ اسی وقت صحیح ہوگا جب تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اور ایک مقام سورہ انفال آیت نمبر 20 فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔
اے ایمان والوں، اللہ فرما رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں ایمان والوں سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اسی طرح اور ایک مقام سورہ نور آیت نمبر 56 میں آیت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل علیہ۔ اللہ، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ اگر روگردانی کرو گے تو جو روگردانی کرے گا اس پر اس کا وبال ہوگا، آپ کا کوئی بگڑنے کا نہیں۔ جو اعراض کرے گا، جو ٹھکرائے گا آپ کی اطاعت سے، جانے دو، اس کا وبال اسی پر آنے والا ہے۔ اسی طرح اور ایک آیت سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اپنی منمانی سے کام کرو گے تو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جاؤ گے، اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہاری اچھائیاں یہ محفوظ رہے، تو پھر تم کو اللہ اور اس کی رسول کی اقتداء اور اتباع تمہارے لیے لازم ہے۔ ان کی اطاعت کے بغیر تمہارے اعمال محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اور ایک جگہ فرمایا سورہ مجادلہ آیت نمبر 13، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز زکات کے قیام کا اللہ فرما حکم دے کے بعد اس کے بعد فرما رہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز کا قیام اور زکات کا قیام، پھر ان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 12 اللہ فرماتے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ روگردانی کرو گے تو رسول کے ذمہ تو بس پہنچانا ہے، پہنچا دیا، مانو نہ مانو، تمہاری اپنی تباہی بربادی ہے۔ تو میں نے مختصر کر کے ان 10 آیتوں کا الگ الگ صورتوں سے، الگ الگ آیتوں سے ریفرنس آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں صاف طور پر اللہ رب العزت قرآن کریم میں صاف طور پر فرما رہے کہ تم کو اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت کروں گا میں، رسول کی اطاعت نہیں کروں گا تو پھر قرآن پر عمل کہاں سے ہوگا؟ یہ تو صرف دھوکہ ہوا کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، دعووں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کی اقتداء کرو۔ اللہ نبی سے کہلوا رہا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت۔ تو الغرض ان 10 آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا، رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرے تو کافی ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہا کہ میری اطاعت بھی کرو، میرے رسول کی اطاعت بھی کرو؟ صرف یہ کہہ دیتا کہ میری اطاعت کرو اور نبی جیسا بتا رہے ایسا کرو، یا نبی لا کے دیے اس میں میری اطاعت کرو، ہے نا بھائی؟ نبی جو لا کے دیے اس میں میری اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ مستقلاً جیسے اپنے لیے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، ایسے ہی الگ طور پر کہا کہ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت ان چیزوں میں بھی کی جائے گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور ان باتوں میں بھی کی جائے گی جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے خود قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بلکہ رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دی۔ یوں مت سمجھو کہ تم رسول کی اطاعت کر رہے تو صرف رسول کی اطاعت کر رہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 80، کہ جو رسول کی اطاعت کرا، رسول کی بات مانا، اس نے گویا اللہ کی اطاعت۔ اب اس سے زیادہ اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟
اتنا ہی نہیں، جتنی جگہوں پر اللہ کی اطاعت کا حکم آیا ہے قرآن کریم میں، اس کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم باضابطہ طور پر وہاں الگ سے آیا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت آپ پیش نہیں کر سکتے جس میں اللہ نے صرف اپنی اطاعت پر اکتفا کر دیا ہو اور رسول کا وہاں تذکرہ نہ فرمایا۔ جہاں جہاں بھی، یہ تو میں نے تھوڑے سے حوالے کے ساتھ ریفرنس کے طور پر چند آیتیں میں نے پیش کی ہے، لیکن آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، سینکڑوں مقامات پر جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں رسول کا بھی تذکرہ فرمایا، میری بھی مانو میرے رسول کی بھی مانو۔ اور بالخلاف اور غور کرنے کی بات ہے، بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کی بات نہیں کی لیکن رسول کی اطاعت کی بات کی۔ بہت اہم بات ہے، دیکھیے، اپنی اطاعت کی بات نہیں کیے جیسا صرف رسول کی اطاعت کی بات کرا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، جی وہ آیت دھیان میں رہ گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت لازم ہے، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا اور کہہ دیا کہ رسول کی اطاعت سے تمہارے لیے کامیابی۔ وہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتیوا اللہ وآتیوا الرسول ومن یطیع الرسول، جی وہ آیت ذہن سے نکل جا رہی ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، میں نے جتنے حوالے دی ہیں ان سب میں اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور اپنی رسول کی اطاعت کا ایک جگہ کرنے والے کاموں میں ذکر کیا ہے، ایسے ہی نہ کرنے والے میں، گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، نافرمانی والے کاموں میں بھی اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کا بھی تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، بس ٹھیک ہے بھئی اصل تو اللہ ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیا اتنا کافی تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، الگ سے اللہ فرما رہے رسول کی اطاعت یوں مت سمجھو کہ میری نافرمانی کرنا ہی نافرمانی ہے، بلکہ فرما رہے اللہ وَرَسُولَهُ، رسول کی نافرمانی کرنا بھی گویا میری نافرمانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اطاعت کی جگہ میں بھی فرمایا میرے رسول، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ایسے ہی جہاں نافرمانی کا تذکرہ آیا تو فرمایا جو میری نافرمانی کرے گا اور میرے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ کیا فرما رہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، امت گمراہی میں پڑ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، جبکہ اللہ فرما رہے کہ رسول کی نافرمانی تمہارے لیے گمراہی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اسی طرح اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، صرف اکتفا پر نہیں فرمایا کہ اللہ کی مخالفت کرے گا، بلکہ اللہ فرما رہے اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اس کی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13۔ اسی طرح اللہ فرما رہے الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم، سورہ توبہ آیت نمبر 63، جس میں اللہ فرما رہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اور ان سے مخالفت کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ تو الغرض یہ ہوا، یہ مختصر سی آیتیں جو میں نے پیش کی ہے جس میں اللہ نے اپنی نافرمانی کے ساتھ رسول کی نافرمانی کا بھی ذکر فرمایا
کہ میری نافرمانی نہیں، میرے رسول کی نافرمانی بھی ہی تمہارے لیے تباہی و بربادی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اطاعت رسول پر، رسول کی اطاعت کرنے پر، رسول کی بات ماننے پر قرآن نے یہ سب حوالے پیش کیے۔ اتباع رسول پر انشاءاللہ دوسری اس کے ریفرنس، اس کے حوالے انشاءاللہ اگلے جمعے میں یا کسی اور موقع سے بات کروں گا۔ تو یہ جو مختصر میں نے آپ کو آیتیں پیش کی ہے، جس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی۔ گویا دو الگ الگ شے ہے، دونوں کے لیے لازمی ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اب آیا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو بھیجا ہے وحی کی شکل میں، قرآن ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہے نا کافی ہے، بھئی قرآن ہے نا کافی ہے۔ قرآن یہ وہ ایک حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اس لیے کہ وحی کی ایک ہی قسم نہیں ہے، وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ پڑھی جانے والی وحی، تلاوت کی جانے والی وحی جس کو قرآن کہتے ہیں، اور ایک وحی وہ ہے جو غیر مطلوع کہلاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی لیکن وہ وحی کا حکم رکھتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وحی کی تقسیم فرمائی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندے پر، رسول پر وحی بھیجا ہے، کبھی رسول کو، کبھی فرشتے کو بھیج کر، کبھی دل میں القاء کر کے، کبھی پردے کے پیچھے راز میں بات کرتے ہوئے، جیسے معراج کے موقع پر ہوا۔ اب بولیں گے صاحب یہ وحی مطلوع تو سمجھ میں آیا، قرآن میں ہے، پھر یہ وحی مطلوع بولنے کی بات تمہیں اپنے طرف سے بول رہے نا، اس کا کچھ ریفرنس ہے، کچھ دلیل ہے؟ ہم آئیے قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن میں آپ کو سارے حوالے ملیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 جس میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، قبلے کے احکام اس کے اندر بیان ہیں۔ تفصیل نہیں، مختصر میں اس کو بات ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر اگلے موقع سے بھی بات کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں جب تک تھے، قبلہ آپ کا کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ تھا، ادھر رکھ کر کے نماز پڑھے۔ اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے آپ علیہ السلام نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ وہ کچھ مصلیحتیں ہیں جس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ پھر 17 مہینوں کے بعد اللہ کا آرڈر آیا کہ اب آپ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ، کہ آپ اپنا رخ کدھر کرو؟ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ پہلے کعبۃ اللہ میں رہتا، کعبۃ اللہ کی طرف تھا، پھر مدینے میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف کر رہے تھے 17 مہینے، پھر اس کے بعد اللہ کا آرڈر آ گیا آپ کو تم مسجد حرام کی طرف کرو، ہے نا؟ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، یہ جو 17 مہینے نا، 17 مہینے مدینے میں رہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف جو رخ کیا ہے، اس کا حکم کہاں ہے؟ بتائیے پورے قرآن میں۔ پورے قرآن میں چیلنج ہے، آپ پوری قرآن اٹھا کے ریسرچ کر کے چیک کر کے بتائیے اور پیش کیجئے کہ ان 17 مہینوں میں قبلہ بیت المقدس کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو اور وہ حکم قرآن کریم میں موجود ہو، بتائیے۔ بتا نہیں سکتے، قیامت کی صبح تک بتا نہیں سکتے۔ اور صاف طور پر حدیث میں ہے وہ حکم کون دیے تھے؟ اللہ کے نبی دیے تھے نا، اللہ کے نبی دیے تھے نا۔ لیکن اللہ کیا بول رہا ہے اس کو؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ جو 17 مہینے آپ قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے نا، اس کو ہم نے بنایا، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ کب بول رہی ہے؟ بعد میں، قبلہ رخ ہونے کے بعد ہم نے بنایا۔ حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی آرڈر آپ قرآن میں نہیں بتا سکتے جس میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہو، جیسے مسجد حرام کے بارے میں کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، مکے کی طرف کرو۔ ایسا آرڈر کہیں قرآن میں آپ نہیں بتا سکتے۔
کیا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو کہ تم بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھو؟ یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حکم کو اپنے حکم کے برابر قرار دے کر اس آیت میں فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر ابھی تک آپ تھے نا 17 مہینے، وہ ہم نے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہی نہیں ہے جو قرآن میں ہے، اس سے ہٹ کر بھی وہی موجود ہے جس کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات جو بھی آپ کی زبان سے نکلے وہ وہی کا درجہ رکھتی ہے۔ سورہ نجم آیت جو ہے فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے اپنی طرف سے ایک بات بھی آپ نہیں کرتے، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ وہی ہے جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ بہرحال اس مختصر سے وقت میں میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم جب تک حدیثوں کو نہیں مانیں گے، اللہ کی نبی علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، تب تک نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ شریعت سمجھ سکتے ہیں، بلکہ بڑی بات ہو جائے گی ہمارا ایمان بھی خطرے میں۔ آپ سمجھنے کی بات ہے، قرآن جس نے بھیجا ہے، قرآن کی وضاحت کے بغیر، قرآن کی تفسیر اور تشریح کے بغیر قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا؟ اسی سمجھ اور اسی کی تشریح، اسی کی تفصیل احادیث رسول ہے، جس کو ایک ایک موضوع نہیں، وقت نہیں کہ میں اس پر تفصیل کروں، ایک ایک حدیث کو نہیں بلکہ ایک حدیث کو بیان کرنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر مثلا بخاری شریف لکھی گئی، وہاں تک بیچ میں 10 لوگ آئے بیان کرنے والے، حدیث محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ بیچ میں آنے والے 10 لوگوں کی پوری زندگی، ان کی چرچا، ان کا پورا بیک گراؤنڈ، ان کی زندگی کے پورے حالات کتابوں میں محفوظ ہے۔ کیوں؟ ہم اس سے حدیث لے رہے، ایک ایسا آدمی ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، امانت دار ہے، دھوکے باز ہے، ان کی پاری اسماء و رجال اسی کو کہتے ہیں کہ حدیث کے درمیان میں آنے والے لوگوں کے ان کی پوری زندگی محفوظ ہے، ان کی چھان بین کر کے اس حدیث کو لیا جاتا ہے۔ الغرض وقت نہیں کہ اس پر مزید گفتگو کریں، انشاءاللہ کسی اور موقع سے کی جائے گی۔ بہرحال جتنی باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے کی گئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، گمراہیوں اور ضلالتوں سے قرآن کا غلط حوالہ دے کر، غلط جو ہے اس کا ایویڈنس دے کر پیش کر کے گمراہ کرنے والوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔